اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مومنین کرام، کل آپ کی خدمت میں انتہائی اہم موضوع صدقے کے حوالے سے کچھ نکات پیش کیے تھے، اور آج کوشش کریں گے کہ چند اہم اور نکات اسی حوالے سے بیان کریں، تاکہ جو ایک انتہائی اہم مستحب امر، انتہائی اہم عبادت جو ہے وہ اپنے بہترین انداز سے جو ہے وہ انجام پائے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کل معروف صدقہ، کہ ہر معروف جو ہے، ہر نیکی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ دیکھیں، صدقے کے اندر جو بہت زیادہ امپورٹنٹ وہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب تک صدقہ مستحق تک نہ پہنچے وہ صدقہ نہیں ہوتا۔ یعنی محض میں صدقے کو الگ کر کے رکھ لوں ایک اماؤنٹ میری اس نیت سے کہ میں صدقہ دینا چاہتا ہوں، مثال کے 100 روپے، 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے میں اپنی جیب سے صدقے کی نیت سے الگ کر دوں، تو صرف میرے الگ کرنے سے یہ صدقہ نہیں ہو جائے گا۔ صدقہ یہ اس وقت صدقہ کہلائے گا جب یہ مستحق تک پہنچ جائے گا، جس کو ہم نے صدقہ دینا چاہتے ہیں اس تک پہنچ جائے گا۔ تو اب کیا کریں اس کے لیے؟ اگر ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم پیسے صدقے کی نیت سے الگ کریں اور یہ صدقہ کاؤنٹ ہو جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اماؤنٹ پورے مہینے صدقے کے عنوان سے جمع کریں اور پھر جو ہے وہ ایک مستحق کو، ایک نیڈی کی ہیلپ کریں، تو اس کا کیا حل کیا ہے؟ تو دیکھیں، اس کے چند حل ہیں۔ ایک حل یہ کہ حاکم شرع سے اگر آپ نے اجازت لی ہوئی ہے، اگر آپ کا حاکم شرع مجتہد جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں، یا اس کے وکیل سے یا فلاں سے آپ اجازت لے لیں اور وہ آپ کو اجازت دے دے کہ آپ اس طریقے سے صدقہ جمع کر سکتے ہیں، تو جس وقت آپ الگ کریں گے وہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ یا آپ جس کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے اجازت لے لیں کہ بھائی میں تمہارے لیے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کروں گا، اور پھر تمہیں مہینے کے آخر میں جو ہے نا وہ ایک ساتھ دے دوں گا، اور وہ آپ کو وکیل بنا دے، وہ آپ کو یہ اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے تم میرے بہاف پہ میرے پیسے جمع کرو، اور جو ہے پھر مجھے ایک ساتھ جو ہے وہ مہینے کے آخر میں دے دینا، تب بھی جیسی آپ الگ کریں گے وہ ہو جائے گا، صدقہ جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا۔ یا مثلا نارملی آپ کو جو ہے وہ این جی اوز، وہ ادارے آپ لوگ کو آ کے باکسز دے کے چلے جاتے ہیں کہ آپ اس باکس میں جا کے جمع کریں، اور پھر کچھ عرصے بعد آپ کے لے جاتے ہیں۔ اب یہ جو نارملی یہ جو ادارے ہوتے ہیں، اگر وہ فقہی اصطلاحات اور فقہی مسائل کو سمجھتے ہیں تو وہ خود یہ کام کرتے ہیں، یا حاکم شرع سے انہوں نے اجازت لی ہوئی ہوتی ہے، یا وہ خود ہی جن لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، جن کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے وکیل بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی بیس پہ جمع کریں گے، اور وہ پھر آپ کو جو ہے وہ یہ باکسز دے دیتے ہیں اور آپ کو یہ وکالت دیتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے اپنا صدقہ نکالتے جائیں اور ہمارے بہاف پہ جو ہے وہ اس کو جمع جو ہے وہ کرتے چلے جائیں۔ تو اگر اس طریقے کا کوئی آپ کے پاس باکس موجود ہے جن کے پاس یہ دونوں میں سے کوئی اسی ایک طریقے سے انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا ہوا ہے، تو آپ جیسے اس باکس میں ڈالیں گے وہ آپ کا جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ اگر نہ آپ نے حاکم شرع سے اجازت لی ہوئی ہے، نہ آپ نے کسی جس کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ نے اس سے وکالت لی ہے، اور صرف آپ پیسے صدقے کی نیت سے الگ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ صدقہ نہیں ہوگا۔ اور عموماً یہ غلطی بہت زیادہ کب ہوتی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، اور بہرحال میت کو پہلی رات چند چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس میں سے ایک جو ہے وہ صدقہ ہے۔ تو لوگ افراد تاکید تو کرتے ہیں کہ میت کے عنوان سے صدقہ نکالیں صدقہ، لیکن وہ صدقہ جمع بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وہ اسی رات جو ہے وہ صرف جمع ہو کے سائٹ پہ جو ہے نا وہ رہ جاتا ہے، جب تک چونکہ اگر وہ مستحق تک نہیں پہنچا ہے، نہ آپ کے پاس حاکم شرع سے اجازت ہے، نہ آپ نے کسی جو ہے نا مستحق سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے نا وکالت لی ہوئی، تو وہ الگ تو ہو گیا لیکن وہ صدقہ پہنچا نہیں۔ تو یہ ایک
چیز ہے کہ جس کی طرف آپ کو جو ہے وہ توجہ رکھنی ہے صدقہ دیتے وقت، کہ جو ہے وہ جیسی آپ صدقہ نکالیں وہ جو ہے صدقہ ہو جائے، چاہے وہ اب حاکم شرع سے اجازت لے کے ہو یا جو ہے وہ وکالت لے کے ہو۔ دوسری اہم بات اس کے اندر کہ صدقہ دے کس کو، تو شریعت دین محمد اور آل محمد میں قانون اقرب فالاقرب کا ہے، یعنی جو آپ کا زیادہ نزدیک تر ہے وہ زیادہ اہل ہے آپ کے صدقے کا۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی چیریٹی، آپ اپنا ڈونیشن جو ہے وہ کوسوں میل جا کے دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہت قریب میں ایک بندہ ہو جسے آپ کے اس چیریٹی کی نیڈ ہو، آپ کے اس ڈونیشن کی نیڈ ہو، لیکن آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے یا جان بوجھ کے اسے دینا نہیں چاہتے۔ اقرب فالاقرب ہے، جو جتنا زیادہ نزدیک تر ہے اس کا جو ہے نمبر پہلے ہے، اس کو آپ نے پہلے پہنچنا ہے۔ چیریٹی بگیٹس ایٹ ہوم، یہ اصل میں سلوگن اسلام کا ہے کہ گھر سے جو ہے وہ امداد شروع ہوتی۔ اگر اقرب فالاقرب میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے خونی رشتہ دار آتے ہیں، اس میں بھی سب سے پہلے ماں باپ ہیں، اس کے بعد بھائی بہن ہیں، پھر دوسرے رشتہ دار ہیں، اور پھر اسی طریقے سے آپ اقرب فالاقرب جیسے میں نے بتایا قریب اور قریب تر کی بات آ جائے گی۔ لیکن بعض دفعہ یعنی واقعاً جو ہے وہ انسان کے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سگے بھائی کے جو ہے وہ گھر میں فاقے ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ 100 راشن اور 200 راشن فلاں جگہ پر جو ہے وہ دیے جا رہے ہوتے ہیں، اور کہنے پہ بھی انسان نہیں دے رہا ہوتا ہے، متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال صلہ رحمی میرا عنوان نہیں ہے، بعض جگہ پہ دوسرے عنوان کے اعتبار سے یہ مسائل آ جائیں، تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ قریب سے قریب تر دیکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ شاید بہت قریبی کا بچہ، اس کو ایجوکیشن کی نیڈ ہو، اس کو ایک فیس کی نیڈ ہو، آپ اس کو تو نہیں دے رہے، اور آپ کہیں اور جو ہے وہ جا کے جو ہے کتنے لاکھوں اور ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جہاں صدقہ نکالنے کا صحیح طریقہ ہے وہیں صدقہ دینے کے اندر اقرب اور فالاقرب کی بات ہے۔ اور ایک اور آخری بات کر کے آپ آج کی گفتگو کو تمام کروں، جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے عزت نفس کا خیال رکھنا، کہ انسان جو ہے وہ عزت نفس کا خیال رکھے۔ یعنی آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں چند روپوں کے لیے، ایسا نہ ہو کہ وہ چند روپوں کے عوض آپ اس کی عزت اور اسے پوری معاشرے کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ کر دیں۔ کل تک جو وائٹ کالر تھا، جس کی ایک معاشرے میں عزت تھی، سر اٹھا کے چلتا تھا، آپ نے اس کی ایک ایسی مدد کی کہ اس کے بعد آپ نے اس کو اتنا مشہور کر دیا کہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو چکی ہے، وہ ذلیل ہو چکا ہے، وہ سر اٹھا کے نہیں چل سکتا، سر جھکانا پڑ رہا ہے، چاہے وہ سیلفی کی شکل میں ہو، چاہے ویڈیو کی شکل میں ہو، چاہے وہ آپ فیس بک پہ پوسٹ لگا کے کر رہے ہو، چاہے آپ مدد کرنے کے بعد 10,000 لوگوں کو بتا رہے ہو کہ بیچارہ اتنا وہ ہو گیا تھا، بہت نیڈی تھا، میں نے مدد کی۔ تو بہرحال اسلام میں مومن کی عزت کی بہت ویلیو ہے، یعنی اسلام کہتا ہے کہ مومن کی ایک عزت ہے، نفس ہے اس کو آپ ٹھیس نہیں پہنچا سکتے۔ چند ہزار روپے کی مدد کے لیے آپ جو ہے وہ اپنی این جی او کا بڑا بینر لگا کے سب کے سامنے اس کی تصویر کھینچ رہے ہیں، جو پوری دنیا میں جا کے وہ رسوا ہو رہا ہے۔ آپ اپنی ٹرانسپیرنسی اپنی جگہ رکھیں، اہل کو دیا جائے وہ اپنی جگہ ہے، آپ اس کے لیے کوئی اور سسٹم بنائیں۔ بہرحال آپ کی چیریٹی کرنے کا نظام، آپ کی مدد کرنے کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی آپ مدد کر رہے ہیں اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اگر آپ کسی کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں تو شاید یہ عمل آپ کا پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ شاید کہ حتماً پسندیدہ نہیں۔ اور ایک اور چیز، صدقہ ایک مستحب امر ہے، آپ کے ایک مستحب کام کر رہے ہیں۔ اگر کسی شخص کے اوپر واجبات باقی ہوں، چاہے وہ مردوں کا واجبات ہو، لوگوں کا واجبات ہو، لوگوں کے قرض ہوں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں سے لاکھوں روپے لیے ہوئے ہیں، وہ تو ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، اور ہزاروں دوسروں کو دکھانے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے جو ہے وہ ہزاروں روپے کے مستحب صدقے کر رہے ہیں۔ باقاعدہ سوال پوچھا گیا کہ کیا ایسا ہے جس کے اوپر قرضہ ہو، مالی اس کو مالی طور پہ لوگ دوسروں کے پیسے دینے وہ صدقہ نکال سکتا ہے بلا ٹلنے کے لیے؟ کہا کہ بہت کم مقدار میں چاہے تو نکال سکتا ہے، ورنہ خود ہی یہ جو واجب پیسہ جو لوگوں کا لیا ہوا یہ اتارے گا، اسی سے بھی بلا دور ہوگی۔ پہلے اس کے اوپر اس کی گردن پہ واجبات ہیں، جو قرضہ اس کے اوپر ہے پہلے وہ قرضہ دے، یا یہ تو لوگوں کی بات ہے۔ مثلا محمد اور آل محمد کا حق اگر کسی کے اوپر ہے، خمس ہے، اگر وہ واجبات ادا نہیں کر رہا ہے، وہ جو مالی واجبات جو شریعت نے اس پر واجب کیے ہیں وہ ادا نہیں کر رہا ہے، اس کے بعد مستحب جو ہے وہ دیے پہ دیے جا رہا ہے، تو یہ اس کے لیے قطعاً صحیح نہیں ہوگا، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ پہلے آپ نے واجبات کو ادا کرنا ہے،
اگر اس کے بعد پھر خدا نے آپ کو مال میں بھی برکت دی ہے اور آپ کو توفیق بھی دی ہے کہ اس اضافی مال سے آپ لوگوں کی خدا کی راہ میں جو ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ جو ہے وہ مدد کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ جتنا صدقہ کرنا چاہتے ہیں آپ صدقہ کریں، لیکن دو چیزوں کے خیال کے ساتھ کہ سامنے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور یہ صرف اور صرف خداوند متعال کی خوشنودی کی خاطر ہو۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الاطہار۔